جو سیدی اعلیٰ حضرت کے لیے اچھے الفاظ استعمال نہ کرے کیوں؟ اعلیٰ حضرت بریلوی اس سکوت، اس فرد، اس مرد، اس شخصیت کا نام ہے کہ رحمت عالم، جانے جانا، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، سید المرسلین، راحت عالم، کونین کے مختار، اللہ کے یار، اللہ کے حبیب جلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہمیں نگاہ اعلیٰ حضرت سے ملا ہے۔ اور آپ یقین فرمائیے مکین گنبد خضرا کی رحمت نے کروٹ لی اور سیدنا صدیق اکبر کے فیضان میں جوش ابھرا اور عدالت عمر فاروق کو غیرت آئی اور عثمان غنی کی سخاوت پھڑکی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت ابھری اور شہنشاہ بغداد کا فیض فوج میں آیا اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا فیضان مچل تھا۔ تو ان ساری باتوں نے اکٹھا ہو کر سنت احمد رضا کیا اس لیے کہ ہمیں سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضرت سے عشق رسول ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ وہ اور کون سی نعمت ہے اس سے بڑی؟ بتلائیے، اگر کوئی ہے تو بتلائیے، اگر کوئی نعمت بڑی ہے تو بتلائیے یا ہمیں سمجھائیے، اور اگر نہ بتلائیے گا، نہ سمجھائیے گا، نہ دکھائیے گا تو پھر ہماری سمجھ نہیں لیے اس بنا اور کیا ہے؟ ہمارا کوئی نسب اعلیٰ حضرت سے نہیں ملتا اگر ہماری نسبت اعلیٰ حضرت سے۔ انہوں نے اپنے باپ کا نام نہ لیا، اپنے دادا کا نہ لیا، اپنی پیری مریدی کی بات نہیں کی انہوں نے، حالانکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے مریدوں کا مقابلہ اگر کیا جائے کسی بھی سلسلے سے تو وہاں تک نہیں تعداد پہنچتی جتنی تعداد اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اے سارے دعوت اسلامیہ نے حالی کر لے کر لوگ یہی قادری سارے تجوید اور اس کے سوا اور بھی فیضان لاکھوں کی تعداد میں لکھنا پڑا ہے، تو یوں بھی مقابلہ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایڈا وڈا پیر ہوئے جدی افریقہ تک ختم جس کے جاری ہوں، افریقہ تک آپ کا جو فتوہ ہے وہ افریقہ کے ملک تک پہنچا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود یہ نہیں کہا میں کچھ ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک ہی بات کی، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھا، کون نظروں پہ چڑھے ایک تلوار تیرا، کہا یا رسول اللہ میری نگاہوں میں تیرا تلوہ ہے، اب کسی اور کی توصیف احمد رضا کرے ممکن ہی نہیں، میرا کہتے ہیں عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، 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 عشق محبت۔ یہ بات اب یہ کیوں نہیں لیا نام ہم نے؟ اس لیے لیں گے ہم اس کا نام جس سے ہمیں در مصطفیٰ ملا، لگائیں گے نعرہ اس کا جس سے ہمیں عشق رسول ملا ہے۔ واللہ میں آپ کو قسم کھا کر وضو میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو حاضر جان کر کہتا ہوں، اگر آپ نے حضور کی محبت سے ساز باز کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ کو سرکار کا عشق چاہیے، ہاں اگر ویسے پیروں کی پوجا پاٹ کرنی ہے تو جنہیں مرضی ہے ٹر جاؤ، سائیں کی بات کرنی ہے تو تمہیں کلام پڑھنا پڑے گا، لم شاہ کی نظیروں کا ہمیں یہ ماننا پڑے گا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، حضور جیسا کون جن اکھاں بناوے بھی رب آپ قسمہ کھاوے نہیں ظلمہ آپ سرتے ہوئیاں پھر ادھے واللیل ایک ایک وال دی قسم ہے وہ جیڑا تیرے سرانو چمدہ ہے کبھی گانا حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد حق محمد یا محمد
हमारे जमा होने का मकसद क्या है? 11वीं बहाना है जिक्र मुस्तफा के लिए जमा और कोई मकसद नहीं है हमारा। वल्लाहि अज़ीम, खुदा हमें उस वक्त खत्म कर दे अगर हमारा मकसद यहाँ पीरी मुरीदी करना हो, तबाह कर दे खुदा, और हमें एक सांस न लेने की तौफीक दे। और अगर हम वाक़ई रसूल के लिए बैठे हैं, खुदा हमारी नस्लों का बेड़ा पार कर। और यहाँ आए भी आप इसलिए, और मुझसे तो सिर्फ वो मिले जिसने सरकार से मोहब्बत करनी है। साईं साईं बोल बस, और दूसरी कोई पट्टी नहीं। चरखा बोले साईं साईं, चरखा बोले। बुल्ले शाह साहब के सामने किसी ने कहा जी चरखा सां सां करता है, फरमाया तू कमलाए मिण्या कन्ना नाल सुन, ये अदा साईं साईं, चरखा बोले। और ये भी चरखा है हमारा, ये सांस आती जाती है, ये चरखा है। किसी को बुल्ले शाह फरमाते हैं तेरा ये चरखा 9 लखा कुड़े, तेरा ये चरखा 9 लखा चरखा बड़ा बादशाह दिया करते थे। तो हजरत बुल्ले शाह फरमाते हैं तेरा ए चरखा 9 लखा कुड़े। ये चरखा जो सांस आता है ना, आता है जाता है, हर चरखे दे गेड़े में तेनू याद करते हैं। तो याद किसकी करो? याद उसकी करो जिसका नाम अल्लाह वजीफतन, अल्लाह का वजीफा है। अल्लाह का वजीफा क्या है? अल्लाह क्या करता है? अल्लाह अल्लाह नहीं करता, अल्लाह तो मोहम्मद मोहम्मद करता है। दुरूद शरीफ भेजता है अपने महबूब पर, फरिश्तों को भी लगा रखा है इसी धंधे में। फरमाया तुसा भी पढ़ो, ओ फरिश्ते हो सारे रल जाओ। फिर फरमाया ईमान वालों है, ईमान। अल्लाह ने भी तकाजा ईमान वालों से किया है। फरमाया एक पलीतों का कम ही नहीं मेरे यार मुझे याद करना। ईमान वाला, क्योंकि जब ईमान वाला है वो पाक है। मोमिन कभी पलीत नहीं होता, मोमिन कभी नजासत वाला नहीं होता। तो फरमाया मेरा महबूब का नाम भी बोले जिसके दिल में ईमान है। और ईमान वालों से रब का ये फरमाना इस बात की भी दलील है कि जो हजूर का कसरत से जिक्र करे तुम उसे कभी भी ईमान ना समझना, क्योंकि हजूर का जिक्र पे ईमान कर नहीं सकता। जितना ईमान बड़ा होता जाएगा जिक्र मुस्तफा या मोहम्मद मोहम्मद 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 या मोहम्मद। अपनी जिंदगियों का ये मिशन बना लो, जिक्र सरकार। किस्मत समझ जाएगी, आप नस्लें समझ जाएंगी। हाँ मेरी बात बन गई है, तेरा नाम लेते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते तेरी बात करते करते हमारी पहचान ही और कुछ नहीं, पहचान ही सरकार का इश्क। और ये मकबूल है, हमें मालूम है मकबूल, खुदा हमें मालूम है, रब्बे काबा की कसम है हमें मालूम है ये मकबूल है। और हमें शवाहिद हासिल है ये मकबूल है। मकबूल होने की दलील है कि दरे मुस्तफा से खुद पैगाम आ जाए कि तू मकबूल है। ये दलील है। ये कारी साहब किबला खड़े हैं, इधर यूसुफ शाह साहब भी होंगे कहीं, और इधर कारी वाले साहब नहीं आए अभी हैं, आ रहे हैं, वो भी पूछने वाले हैं। ये मदीने शरीफ में मेरे साथ आप यकीन करें कि एक साहब आए और अभी ये साथी कोई शायद चला रहे हो लाइव तो वो सुन भी रहे हो यकीनन। तो वो आए और मैं मदीने शरीफ में किसी से मिलता नहीं था। अभी जो हम परसों वापस आए तो किसी से मैंने इनसे कहा किसी बंधु से मिलना मिलाना, हम तो पागल थोड़ी है, 2.5-3 लाख रुपया लगाकर हम वहाँ से आए हैं तो हजूर के लिए आए, इन तीनों शीरों के लिए नहीं आए जो यहाँ पर हमारे साथ समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या मौलवी या दूसरे लोग। ये पाकिस्तान मिलना चाहते हैं तो मिले हम इससे, वहाँ क्यों नहीं मिलते? इन्हीं से मैंने यही कहा खबरदार कोई इधर आना चाहे तो उसको खबरदार लाओ, तो नहीं लाते थे ये साथी। और ना ही अल्लाह के फजल करम से हमने कोई इस तरह की कोई वहाँ मुहिम रखी कि लोगों के साथ चंदा लेना, लोगों से रियाल इकट्ठे करने, फलाना करना। अल्लाह सरकार ने हमें दिया तो वो एक साहब आए तो वो कई लोगों से पूछते फिरते थे इस नखट्टू जमाने के का पता, तो वो किसी ने उनको ना बतलाया होगा शायद, तो फिर वो होटलों का चक्कर लगाया, होटलों को चेक कर रहे थे मदीने शरीफ। तो कारी वारिस साहब कहीं ये हमारे साथी है ना कारी साहब, जिनको थोड़ी सी सीरत की भी आदत है, कारी और शहरी के बाद ये थोड़ा लगाने जाते थे मामला, तो वहाँ वो कमरों में पीने नहीं देते क्योंकि वो अलार्म बच जाता है, टी होती है। तो ये होटलों वालों ने लिहाजा कमरे बनाई हुई जगह पर जहाँ पर अगर कोई शौक पूरा करना चाहे कर सकते। तो कहीं कारी वाले साहब उधर गए, वो अपने शौक खड़क के
اس نے کہا کہ مجھے لوگوں سے وہ پوچھ رہا تھا، قاری صاحب نے کہا ذرا کیا بات ہے، ان سے کیوں ملنا ہے تمہیں؟ اس نے کہا بھائی آپ جانتے ہو ان کو؟ ان کا جانتا ہوں کیا ساتھ ہوں مگر ملتے نہیں ہیں کسی سے، تو آپ نے کیوں ملنا ہے؟ اس نے کہا جا کر ان سے کہو اگر مجھے سرکار نے بھیجا ہے تو مجھ سے ملو۔ اگر رحمت عالم جانے جانا نے بھیجا ہے تو ملی، اور آپ پوچھ لیجیے اگر نہیں بھیجا ایسا ہی ہے، اور اگر نہیں حضور نے بھیجا تو نہ ملی۔ 40 سال ہو گئے ہیں میری تپسیا کو، میرے معاملے کو، اور میں حضور کی خدمت میں 40 سال سے پیش کرتا ہوں، اور اب میری سرکار نے رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے تھی مل لو، ضرور مل، تو میں نے اس سے ملنا ہے بندے سے۔ اب جب میں نے قاری صاحب نے مجھ سے اگر کہا کہ وہ ایک بندہ ہے یوں کہتا ہے تو آگے جیسے آپ کی مرضی ایسے، میں نے کہا بھائی اس نے نام بہت بڑا لیا سرکار کو، 5 منٹ واسطے انہوں بلاؤ، اور اس کو بولنا فالتو بات نہ کرے، چپ کر کے اگر بیٹھے دعا کریں گے نکل جائے کسک جائے۔ قاری صاحب نے اس کو کہا جا کر، بندہ آیا، بندہ پچھلے 25 سال سے وہاں پر ہی آگے پیچھے نہیں جاتا، عرب شریف میں، اور وہ آئے جس ٹائم پہ ایک انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے داڑ ماری، چیخ ماری اور رونا شروع کر دیا۔ وہ میں نے تو 5 منٹ کے لیے بلایا تھا، انہوں نے 15 منٹ رونے سے گزار دیتے، اور 15 منٹ کے بعد ایسے کر کے میں نے دیکھا انہیں صرف خالی، انہوں نے جیب کو میں ہاتھ ڈالے اور پورے کمرے میں ریال ہی ریال ایسے نوٹ پھینکے۔ انہوں نے کہا مجھے منزل مل گئی ہے، اور میں کہا منزل تو پہلے دی تینوں لبی ہوئی، ہوں تھوڑی تینوں لبی ہے۔ کملیا تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ ہیں، منزل یہ ہے، یہ منزل نہیں، منزل وہ ہے در مصطفیٰ۔ منزل کیا ہے؟ در سرکار کا دروازہ ہے۔ اور تقریباً 5 منٹ میں اس سے بات چیت ہوئی، 5 منٹ، اور ایک کی ملاقات میں انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے۔ این جی قاری صاحب نواں جبہ انہیں لیر کر دیتا۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ اس سے زیادہ نہیں بیٹھ سکیں گے، یہ اٹھائیں۔ یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بارگاہ رسول میں مقبول، اس بات کی دلیل ہے۔ وہ ادھر بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تویز تو میں دیتا ہی نہیں ہوں، دھاگا واگا بھی دم کر کے نہیں دیتا ہوں، تو حضور نے اس کو ادھر کیوں بھیجا؟ کیا مانا؟ جو نہ تویز دے نہ کوئی اور چلا چلا کرائے۔ میرے پاس تو سبق اسباق بھی کوئی نہیں، ایک ہی سبق ہے بھائی مرے پانے جیویں سرکار دا بوہا نہیں چھڑنا۔ یہ دماغ میں رکھ لو اپنے، حضور پاک کا درے اقدس چھوڑنا نہیں، بس اتنی بات دماغ میں بٹھا لو۔ مجھے اور کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے کوئی اور سبق چاہیے، بس درود شریف، استغفار شریف، اور سرکار کی بارگاہ میں سرکار سرکار سرکار۔ اس لیے جسے بھی جو کچھ ملا وہ در مصطفیٰ سے ملا۔ آپ کی اگر باطنی آنکھ ہے تو آپ ان اولیاء سے رابطے کرو، ہے اگر آپ کی باطنی آنکھ آپ کریں رابطے اولیاء سے، ملے اولیاء کاملین کو آپ، اولیاء سے ملے، اولیاء سے تعلق پیدا کریں اور ان کی روحوں سے رابطہ کریں۔ کاش کہ آپ کی روح داتا پاک کی روح سے رابطہ کرے، کاش کہ آپ کی روح حضرت خواجہ صاحب کی روح سے رابطہ کرے، کاش کہ آپ کی روح حضرت حسن بصری کی روح سے رابطہ کرے، حضرت حبیب اجمی کی روح سے رابطہ کرے، سری سکتی و جنید بغدادی کی روح سے رابطہ کرے۔ یہ وارث صاحب آ گئے تو ان حضرات سے رابطہ اور ان کی ارواح سے رابطہ کریں، ادھر آؤ، رابطہ کریں آپ، اور ان سے پوچھیں کہ آپ خواجہ کیسے بنے۔ آپ پوچھئے داتا صاحب سے داتا صاحب کیسے بنے، آپ پوچھئے باجویر سے سلطان العارفین کیسے بنے، آپ پوچھئے سلطان باہو سے، تو وہ بھی یہی کہہ کے نظر آئیں گے، بے بسم اللہ رسم حلادہ اہدی گینا بارہ ہو نال شبان سرور عالم سی عالم سارا۔ ایک درویش بھی ایسا نہیں ہے اب آویزی وقار کہ جس کے کلیجے میں عشق رسول نہ ہو، جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو۔ واللہ العظیم، رب کعبہ کی قسم ہے، سماوات سبع اور ارضین بنانے والے کی قسم ہے، جس کی قدرت ذرے ذرے پر محیط ہے، اس رب رحمان کی قسم ہے کہ امت میں جس کی بھی کشتی کنارے پر لگی ہے اس کشتی کے پیچھے ہاتھ مصطفیٰ کا۔ یا محمد